اگلی نسل تک وہ ایمان میلبرن میں آ کے ضائع ہو جائے، اس کا بڑا خیال رکھیے گا۔ جس ایمان کو بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم کے درمیان آپ کے بزرگوں نے بچا لیا، جس ایمان کو کٹتی ہوئی گردنوں میثم تمار کی طرح سولی پہ چڑھ کے آپ کے بزرگوں نے بچا لیا، ایسا نہ ہو کہ میلبرن کی رنگینیاں، میلبرن کی رعنائیاں، مغربی دنیا کی عیاشیاں اور یہاں آپ کی غفلت اس ایمان کو آپ کے گھر سے اٹھا لے۔ نہیں نہیں، آپ کو یہ ارادہ بھی کرنا ہے، باب الحوائج کے وسیلے سے دعا بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے کہ خدا بندہ تا قیام قیامت ظہور امام تک میری اولاد میں ایمان رہے، پھر میری اولاد کا ایمان امام زمانہ کے حوالے۔ ارادہ بھی کرنا، باب الحوائج کے وسیلے سے دعا بھی مانگنا، کوشش بھی کرنا۔ لیکن ابھی یہ بات ذرا بات کی ہے تو ایک احسان ہمیں انسان بنائے، دوسرا احسان یہ کہ ہمیں مومن بنائے۔ اور خدا نے کہا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تمہارا کوئی احسان نہیں، اللہ کا احسان نے تمہیں ایمان عطا کیا۔ میلبرن کا ایمان اولاد کے علاوہ بھی ایک مسئلہ ہے، بھی میں آ ہی رہا ہوں اس طرح، 2-3 اشارے میں تقریر میں کر چکا ہوں۔ آئیے اب اس کی وضاحت۔ ایمان دیکھیں، مومن ہے، مومن کا لفظ بنا ہے ایمان سے، اور ایمان کا لفظ بنا ہے امن سے۔ ایمان کا مطلب ہے امن، ایمان کا مطلب ہے امن قائم رکھنا، ایمان کا مطلب یہ وہی پیس اور سکون۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو امن و امان کو تباہ کرتا، اسلام نے کیوں غیبتیں حرام قرار دی، بہتان حرام قرار دی، دنیاوی معاملات پہ لڑائی جھگڑے کو گناہ قرار دیا، اس لیے کہ مومن کا کام ہے جہاں پر بھی رہے، جہاں پر بیٹھے، امن کو برقرار رکھنا۔ اگر اس کی وجہ سے امن مجروح ہو رہا ہے تو گویا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور ہماری تو طاقت ہی کیا، بعض جگہ تو مجبور ہو کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اختیار کے بعد خاموش ہو، یہ مومن کی پہلی پہچان۔ اور یاد رکھیے، جتنا اختیار ہے اور جتنے بڑے مظالم اس کے درمیان جتنا آپ خاموش رہیں گے اتنا آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے۔ کمزور ہے اس لیے خاموش ہے، ایمان 0 ڈگری کا، چلے 0 سے کچھ بڑھا لیجیے 0.1، یا یہ کہ اختیار ہے لیکن بہت چھوٹی مصیبت ہے، آپ خاموش ہیں، ایمان کم۔ اختیار جتنا زیادہ ہو پھر کنٹرول کریں اپنے آپ، اور مصیبت جتنی زیادہ پھر کنٹرول کریں، یہ ہوتا ہے مومن کا کمال۔ چنانچہ اگر کمزوری کی وجہ سے نہیں، کائنات کی ساری طاقتیں جس کے ہاتھ میں ہیں اور کائنات کے سب سے بڑے مظالم بھی اس میں ہو رہے ہیں، مگر خالی ایمان کو بچانے، امن کو بچانے کے لیے وہ خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ جائے، وہ مومن نہیں ہوتا، وہ کل ایمان قرار پاتا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں تو رسول کی بیٹی کے گھر کا جلا دروازہ، محسن کی شہادت، اختیار کے بعد جو خاموش ہوتا ہے وہ کل ایمان قرار پاتا۔ اور جب رسول نے علی کو کل ایمان کہہ دیا تو ہمیں ایک معیار عطا کیا کہ اب اگر کسی کو پہچاننا وہ مومن ہے کہ نہیں ہے تو ایک معیار آ گیا نا، کل ایمان ہے۔ اگر کہہ دیتے 99% ایمان آج جا رہا، 99.99% ایمان جا رہا، تو وہ جو 0.1 دوسرا ہوتا نا وہ رہ جاتا اپنی جگہ کا کل ایمان۔ یعنی اب کسی کو بھی پہچاننا ہے وہ مومن ہے کہ نہیں، صرف اتنا دیکھ لو اس کے دل میں علی کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ علی کل ایمان ہے، جو مومن ہے وہ علی والا ہوگا، جو علی والا نہیں ہے اس کا مطلب اس کے پاس ایمان نہیں۔ اصل جملہ مجھے اس کے بعد کہنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ خندق کے دن نہیں ہوا کہ علی معیار ہیں، یہ فیصلہ علی کی ولادت کے دن ہو گیا۔ چلے ولادت کے لفظ کو ہم بدل دیں، 3 دن تک تو علی خانہ کعبہ میں تھے، 3 دن کے بعد جب باہر آئے، جس دن باہر آئے یہ فیصلہ ہے کہ علی والا ہی مومن ہے۔ رسول نے یہ معیار جو بنایا یہ خندق کے میدان میں نہیں بنایا کہ آپ کا اسلام کے اعلان کے 18 سال بعد خندق کی لڑائی ہوئی، تو جو 18 سال گزر گئے پیچھے ہے، اس میں جو لوگ مر آ گئے وہ بغیر علی کے چلی جائیں گے جنت میں؟ نہیں، یہ معیار علی کے ولادت کے دن طے پایا۔ اور یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دوں، ذرا موضوع سے ہٹ کے، لیکن برادر محترم مسلم عباس صاحب کے گھر کی مجلس میں اب تک حیران
کہ مجمع نے اس جملے میں اتنی واہ واہ کی آپ کا ایمان. ورنہ کتنا آج کل مشہور جملہ کہ یہ فضیلت علی کی نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے سے فضیلت ہو گئی. یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی اس میں پیدا ہوئے. اتنا مشہور جملہ ہے. آپ اس دن بھی واہ واہ کر رہے تھے, آج بھی واہ واہ کر رہے ہیں, لیکن آج ذرا ڈرے ڈرے واہ واہ کر رہے ہیں, اس دن جوش میں واہ واہ کر رہے ہیں. یہ آپ کا ایمان. مگر ایک جملہ یہاں پہ ایک عجیب کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا کہ علی کے کعبے میں پیدا ہونے سے علی کو فضیلت نہیں ملی, کعبے کو فضیلت ملی. آپ نے اتنا سنا, تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا. اور ساتھ میں یہ بھی بڑھا دوں, کب کہا تو